پیغمبر اکرم کی بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے کہ وہ حسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات، حسین مصباح خدا، خدا کی ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اگر لائٹ چلی جائے تو چراغ جب جلایا جاتا ہے تو چراغ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تاریکی کو بھگا دیتا ہے۔ اور چراغ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ روشن ہوا تو اس نے تاریکی کو دفع کر دیا اور پروانے جمع ہو گئے۔ حسین وہی چراغ ہے جنہوں نے تاریکی کو دفع کر دیا اور پروانے کو جمع کر دیا۔ ایک سوال لہذا ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ کشتی حسین پر سوار ہو جائیں، اور سوار ہونے کے بعد پھر بھٹکے نہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد اتر جاتے ہیں لوگ، اترنا بھی نہیں ہے، اس کشتی پر ہمیشہ سوار رہنا ہے، تب یہ کشتی آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، اور کشتی نجات ہے، تو حسین نے کس کو ہدایت دی؟ سوال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا پیدا؟ کہ حسین ابن علی اپن چچا مصباح الہدی اور سفینۃ النجات، لیکن حسین نے کسی کو نجات دی یا نہیں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جواب سنیے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بس مجلس کا، حسین نے کسی کو اپنے چراغ تلے کسی کو روشن کیا یا نہیں کیا؟ فقط مصباح الہدی تھے اور کشتی نجات تھے، کیا ان کی کشتی کے ذریعے کسی نے نجات پایا یا نہیں پایا؟ سب سے پہلا جواب جو حر ہے، حسین ابن علی نے حر کو تاریکی سے اٹھایا اور ایک شب میں، میرے کتنا وقت، ایک شب عاشور میں حسین ابن علی نے حر کو تاریکی سے اٹھایا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شب میں۔ کون حر کون ہے؟ کبھی حر کی تعریف پڑھیے آپ، حر کون ہے؟ یہ حر وہی حر ہے کہ جس نے لجام فرس حسین ابن علی پہ ہاتھ ڈالا، یہ حر ہے۔ اس حر کو حسین نے ایسا تبدیل کیا کہ ایک ہی شب میں حر تبدیل ہو گیا، ایک جملے نے حسین نے ایک جملہ کیا تھا، کہا تھا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، یہی جملے نے حسین کے حر کو تبدیل کر دیا۔ حر اسی جملے کو حر نے غور کیا اور شب عاشور حسین کی خدمت میں آ گیا، قدم بوسی حسین میں لگ گیا، لہذا نجات پا گیا، حر کو نجات دیا۔ دوسرا کون؟ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو حسین نے چاہا کہ اسے نجات مل جائے، لیکن وہی میں نے کہا کہ کشتی بالکل آمادہ ہے، کشتی کی طرح آپ کو سوار ہونا ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ کون معلوم ہے؟
یہ جنگ صفین میں مولا کائنات کے مد مقابل تھا، معاویہ کے لشکر میں تھا، عبید اللہ ابن حر جوفی۔ یہ خود کہتا ہے، دیکھیے حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر آپ نے روگردانی کی تو یاد رکھیے گا زندگی بھر پشیمان ہونا ہے، زندگی بھر شرمندگی ہی رہے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا خود کا بیان ہے، یہ یزیدی لشکر میں تھا، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس حسین ابن علی خود آئے، کہتا ہے جاءنی الحسین وصبیانہ حولہ، حسین اس حالت میں میرے پاس آئے کہ ان کے بچے ان کے ارد گرد تھے۔ حسین ابن علی خود، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں فقط لاشیں اٹھائی، نہیں، حسین ابن علی کی شجاعت یہ تھی، حسین ابن علی کی بہادری یہ تھی کہ جہاں لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں وہاں حسین ابن علی لوگوں کو اللہ کی طرف بھی لے جا رہے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین ابن علی نے 17 خطبے دیے۔ کتنے خطبے؟ 17 خطبے دیے حسین ابن علی نے تاکہ لوگ نجات پا جائیں۔ یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ایھا الرجل، اے شخص، انکا مذنب خاطی، اے شخص تو بہت گنہگار ہے، تو خطا کار ہے، معصیت کار ہے۔ یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام نے کہا کہ ان لکا ذنوبا کثیرا، تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے شخص تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، ہماری مدد کر، ہماری امداد کر، تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کس سے کہہ رہے حسین ابن علی؟ وہ شخص جو حسین ابن علی کے والد گرامی کے مد مقابل آیا تھا، اس کو بھی حسین گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تجھے کامیاب کر کے دکھاؤں گا، لیکن تو ہم میری مدد کر لے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا حسین اگر آپ کو تلواروں کی ضرورت ہے تو بتائیے، میں تلوار دے دیتا ہوں، اگر نیزہ چاہیے تو حسین کو میں نیزہ دے دیتا ہوں، اگر گھوڑے چاہیے تو میں آپ کو گھوڑے دے دیتا ہوں، لیکن میں اپنی جان آپ پر قربان نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی نے کہا کیوں؟ کہا کہ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پر قتل کیا جاؤں کہ جس سے میں مشہور ہو جاؤں۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی مشہور ہوگی کہ جو تا قیامت باقی رہے گی، اسے معلوم ہی نہیں تھا، لہذا اس نے انکار کر دیا۔ اب سنیے واقعہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، یہ کربلا جاتا تھا، یہ شخص عبید اللہ ابن حر جوفی کربلا جاتا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا تھا یا نفس لگے حسرتن ما دمت حیا، اے نفس تیرے لیے پشیمانی ہے، تیرے لیے شرمندگی ہے جب تک تو زندہ ہے۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا تھا، کیوں؟ چونکہ اگر یہی نفس حسین کے کام آ جاتا تو یہ نفس کامیاب۔ حسین ابن علی نے چاہا کہ یہ کامیاب ہو جائے، لیکن اس نے حسین ابن علی کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، لہذا وہ کیا ہوا؟ خراب ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ فرش عزا، یہ ذکر حسین یہاں سے کسب فیض کیجئے۔ میرے عزیزوں دوستوں، یہاں سے کسب فیض، جس کی جو پریشانی ہے وہ لے، چونکہ ان کی مثال ایک بے قرار سمندر کے مانند ہے۔ یہ اہل بیت چونکہ یہ کریم ہے، ان کی عادت ہے کریمانہ، یہ دینے کے بعد اگر پشیمان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو شرمندہ یہ کر دے بہت دور کی بات ہے، یہ اپنے احسان کو جتاتے بھی نہیں۔ پھر میں حور کی بات لاتا ہوں، حور کی شخصیت میں بہت باتیں پوشیدہ ہیں میرے عزیزوں۔ حور کا لشکر پورا لشکر پیاسا ہے، حتیٰ کہ وہ جانور جو حور کے لشکر کے ساتھ تھے پورا لشکر پیاسا ہوگا۔ حسین ابن علی نے پورے لشکر کو پانی پلایا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، لیکن کسی مورخ کی قلم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لکھ دے کہ حسین ابن علی نے کبھی حور سے کہا ہو کہ اے حور کیا وہ وقت بھول گئے جب تیرے لشکر کو پانی پلایا؟ ہمیں حسین نے احسان جتایا ہی نہیں،
لہذا اس فرش عطا پہ آئیے تو حسین ابن علی سے کسب فیض کیجیے. ان کی مثال بے قرار سمندر کے مانند ہے. ان کی مثال ایک دریائے بے قرار ہے, ایک بہار معنویت ہے. اس محرم میں کسب فیض کیجیے. بس میرے عزیزو مجلس ختم کی. یہ حسین ابن علی کی شخصیت ہے. زبانیں ڈھونڈ ہیں کہ کوئی حسین ابن علی کو بولے, کوئی خطیب اپنی خطابت میں حسین ابن علی کو کیا بیان کرے. حسین ابن علی کے ساتھ ہاں سمجھو یہی حسین جس کو پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے, پورے بدن مبارک حسین ابن علی کے چوما کرتے تھے پیغمبر. پیشانی اقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے, سر اقدس کا بوسہ لیا کرتے تھے, لبہائے حسین کو چوما کرتے تھے. لیکن عزیزو قیامت اس وقت برپا ہوئی کہ کربلا کا صحرا ہے اور حسین دم و تنہا ہے. بس میرے عزیزو مختصر مسائل پڑھوں گا. ہاں عزیزو قیامت تو اس وقت ہو گئی جب کربلا کا صحرا حسین غریب 57 سال کا ضعیف تن و تنہا ہے. کبھی قاسم کے پامال لاشیں کو اٹھاتا ہے, کبھی کئی جوان اکبر کے جنازے کو اٹھاتا ہے. تم بڑی آسانی سے سننا سنتے ہو, یہ عادت ہے ہماری کہ ہمارے باتوں کو آسانی سے سنتے ہیں. معلوم ہے ایک جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے. اس باپ سے پوچھو کہ جس کا جوان بیٹا گزر گیا ہو. میں یہ نہیں جانتا کہ ایک جوان کے مرنے کے بعد ایک باپ پر کیا گزرتی ہے, لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ ایک باپ کا عصا ہوتا ہے اس کا جوان بیٹا. ایک ماں کو یہ ارمان ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر صحرا سجاؤں گی. ہاں عزیزو وہی کریل جوان ہے, کربلا کے میدان میں شہید ہو رہا ہے. کیا اس لیلا کا ارمان نہ تھا کہ میں اپنے کریل جوان کے چہرے پر صحرا سجاؤں؟ کیا حسین کا ارمان نہ تھا کہ میں اپنے کریل جوان لال کو صحرا سجاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء